بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، مگر ظاہری بات ہے یہ ناقابل عمل ہے، اور خاص طور پہ جمہوری اور آئینی طریقے سے تو آپ نے خود مانا کہ سیاسی جماعتیں یہ نہیں چاہتی، تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. جہاں تک ذہن سازی کا تعلق ہے، آئی تھنک کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جمہوریت کا یہ تقاضا ہے کہ عوام کی ذہن سازی کی جائے. تو عوام کی ذہن سازی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اس کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام جب ووٹ ڈالنے جائیں تو وہ اظہار کریں اس ایشو کے اوپر. تو مجھے یقین ہے آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ملک میں الیکشنز ہوں اور عوام کے سامنے تمام سیاسی باتیں یا آپ جیسے لیڈران جو ہیں اس بنیاد پہ ووٹ مانگنے جائیں کہ ہم 40 صوبے بنائیں گے. ہم تو ووٹ مانگنے جا ہی نہیں رہے نا. پہلی بات میں آپ کی پارٹی یہیں سے ہوئی تھی. دیکھیں نا، آپ کی پارٹی کی بات کروں، کیونکہ آئینی طور پہ، سیاسی طور پہ، جمہوری طور پہ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے جو آپ کا آئیڈیا، حالانکہ بہت اچھا ہے. تو طریقہ یہی ہے جو آپ عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں، یہ بڑا اچھا جمہوری طریقہ ہے میرے خیال میں. تو اس کا ایک آپ کا سب سے پہلا مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ ملک میں الیکشن کرائیں اور تمام سیاسی جماعتیں یہ مدعا عوام کے سامنے رکھیں اور اس بنیاد پہ جس کو جو ووٹ ملتے ہیں وہ کریں جو عوام چاہتے ہیں. تو آئی ایم شیور اس کے بغیر تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتیں، یہ جو سیاسی قیادت ہیں، یہ نئی سیاسی قیادت پیدا نہیں ہو رہی. دو خاندان جو ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں. میں نے نہیں کہا دو خاندان، مطلب دو آپ کہہ لیں دو سیاسی جماعتیں کہہ لیں. آپ نے کہا نہیں لیکن چلے میں کہہ دیتا ہوں. اب اس میں طریقہ یہ ہے کہ نئی سیاسی قیادت جو سب سے بڑی نرسری ہوتی ہے کسی بھی نئی سیاسی قیادت کی، نئی نسل کی، وہ آپ کی وہ یونیورسٹیز ہیں، آپ کے وہ کالجز ہیں جہاں پہ آج تک آپ نے یونین سازی کی. آپ نے خود ان کو رائٹ نہیں دیا، اور اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کی پابندی ہے، قانون کی، ایسا کچھ ہے نہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں، ان کے بعد دوسرے بھی آئے. تو سب سے پہلے ہی تو شرط یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اداروں سے شروع کریں اس جمہوری عمل کو، سیاسی قیادت کی پرورش کرنے کو، اور اپنی کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ یونینز کی اجازت دیں. وہاں پہ یہ ڈیبیٹ اگر ہوگی تو وہ بڑی خوبصورت ڈیبیٹ ہوگی، کیونکہ وہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں انہوں نے عملی زندگی میں آ کے سیاست میں جب وہ آئیں گے تو یہی آئیڈیاز لے کے وہ عوام کے سامنے جائیں گے. تو دوسری بات تو یہ ہے. تیسری بات یہ عوام کی ذہن سازی کے لیے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ ہم یہاں پہ اینکرز بیٹھے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہاں پہ ہم مالک اور ملازم کی طرح تو نہیں بیٹھے، ہم تو ایز اے جرنلسٹ بیٹھے ہیں، ایز اینکرز بیٹھے ہیں. ہم نے آپ سے آئیڈیاز لینے ہیں اور جو آئیڈیاز میں پسند آئیں گے ہم نے اسی بنیاد پہ آگے سوال جواب کرنے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیں، آپ سوالات کے جواب دیں. جیسے کہ آپ یہاں پہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں تو اسٹوڈیوز میں بھی آ جائیں. آپ میرے اسٹوڈیو میں آ جائیں، حامد میر صاحب کے پاس آ جائیں. اور ویسے بھی آپ پی بی اے کے چیئرمین ہیں، مالکوں کے بھی مالک ہیں. تو اگر آپ آئیں گے، مختلف سوالوں کے جواب دیں گے لوگوں کے سامنے، تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے ذہن سازی کا. اور آخر میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال یہاں پہ کرنا ہے کہ کوئی سیٹنگ کوئی مزہ نہیں ہے جب تک لوگ نہ سن رہے ہو. تو اس میں یہی ہے کہ ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں، تو وہ میں دے رہا ہوں. تو اب یہ جو چھوٹے صوبوں کی بات ہے، اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈیولیوشن آف پاور جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو امپاور کیا جائے. تو بیسیکلی اس میں ڈیموکریٹیکلی امپاور کرنے کی بات ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں ہوتی کہ ان کو پیسہ دے دیا اور لوکل باڈی الیکشن کرا دیے. ان کی امپاورمنٹ ہوتی ہے کہ ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی بااختیار ہو آئین کے مطابق، ان کا جو صدر ہے وہ بھی آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کر سکے. تو تھوڑا سا ڈیموکریٹائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز اور کالجز سے یہ سارا عمل شروع کریں. تھینک یو. مجھے لگا آپ نے 3 سوال کیے ہیں، میں کوشش کروں گا ان کا جواب دوں. اور اگین جیسے میں نے ابصار صاحب سے کہا تھا، میں کہیں مس کروں تو آپ مجھے بالکل بتا دیجیے گا. پہلی بات تو آپ نے فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ الیکشن ہوں اور پارٹیز یہ اپنے مینیفیسٹو میں لے کے آئیں اور اس کے اوپر آگے پارٹیاں الیکشن لڑیں. ہم ایگزیکٹلی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 2 دن میں تو نہیں ہوگا. ابھی الیکشن میں 4 سال ہے اگر نارملی چلے. نہیں، میں تو ایک پریکٹس کی بات کر رہا ہوں نا. 2002 کے بعد آپ کی ہر اسمبلی نے 5 سال پورے کیے ہیں، کم از کم یہ تو ہوا ہے. تو اگر اس طرح ہم دیکھیں تو ابھی 4 سال الیکشن میں رہتے ہیں.
ہمیں ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے، عام آدمی تک تو بھائی پہنچی بھی نہیں ہوگی. اس طرح ہم نے اسٹوڈنٹس میں بیٹھ کے بات کی ہے، یونیورسٹیز میں جا کے بات کی ہے، تو یہ پہنچے گی بات. اگر ایک پارٹی کو ایک زمانے میں یہ لگا کہ لوگوں میں بھوک ہے، لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، تو اس نے روٹی کپڑے مکان پہ ووٹ لیا نا. اسی طرح کسی نے نظام مصطفیٰ پہ ووٹ لیا، اس کا خیال تھا کہ لوگ، یہی خیال تھا نا کہ لوگ پسند کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ایک تحریک ایسی بنا سکیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ لگے کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہ اس کو اپنے مینیفیسٹو میں لے کے آئیں. ایک تو یہ بات آپ کی جو تھی. جب تک آپ کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوتا نا، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یونین بنانا بڑا خطرناک کام ہے. میں جس دور میں کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، پورا ایگزامینیشن سینٹر بکتا تھا اور یونین رسپانسبل ہوتی تھی. کوئی ویگن کسی کالج کے سامنے سے نہیں گزر سکتی تھی بغیر بھتہ دیے. ٹھیک کہہ رہے میر صاحب، غلط کہہ رہے سر؟ کسی کالج کے سامنے سے نہیں گزر سکتی تھی. قتل ہوئے، کتنے لوگ قتل ہوئے. میرا خیال ہم آگے پیچھے کوئی کالج یونیورسٹی میں گئے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کتنے قتل ہوئے. ممکن نہیں تھا. کالجز میں پڑھائی ختم ہو گئی تھی. پنجاب یونیورسٹی میں ختم ہو گئی تھی، گواہ بیٹھے نے اتنے رہنے بھی رہنے. سیمیسٹر سسٹم آ گیا تھا، یونین آ گئی تھی، یونین بیٹھ کے پرچے اپنے حل کرتی تھی اور پاس ہوتی تھی. یہ ہونی چاہیے یونین، میں اس کے خلاف نہیں جا رہا، بٹ اس سے پہلے رول آف لا ہونا چاہیے. رول آف لا نہیں ہے آپ کے صوبوں میں. میں نے آپ کو ابھی عرض کیا، آپ کی چوری ڈکیتی کی زیرو سزا ہے، ایک بھی نہیں آپ سزا دے سکتے. یہ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، اگین سسٹم ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ یہاں سے باہر نکلیں، اللہ نہ کرے آپ سے کوئی گاڑی چھین لے، آپ ایف آئی آر درج کریں گے؟ آپ اکیلے گاڑی چلا رہے تھے، آپ گواہ کہاں سے لائیں گے؟ جھوٹے گواہ ڈالیں گے نا. آپ کہیں گے فلانے نے دیکھا، فلانے نے دیکھا، فلانے نے دیکھا. وہ ایک پیشی میں اڑا دے گا اگلے کا وکیل، اگر وہ کوئی پکڑا بھی گیا تو. اور اگر آپ کی گاڑی آپ کو واپس مل گئی تو آپ کہیں گے یار میں کتنے جانا ہے روز. آپ کو بھی اتنی طریقے بھگتنی پڑیں گی، اتنا خرچہ کرنا پڑے گا جتنا ملزم کو کرنا پڑے گا. تو سسٹم ہی نہیں ہے نا، کوئی پیروی ہوتی نہیں ہے نا. ایک میرے بڑے اچھے دوست تھے، وہ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. ان کے سامنے میں نے یہ بات کی، میں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنوکشن آپ کی چوری ڈکیتی کی زیرو ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے. ان کی بیگم ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بھابھی ہماری. اس نے کہا تو شرم نہیں آتی؟ میں کہ جی انہوں نے شرم آنے دی گل نہیں، سسٹم ہی نہیں ہے. مطلب جج کیا کرے گا؟ بیگم ہی کہہ سکتی تھی. ہاں ظاہر بیگم ہی کہہ سکتی. تو مطلب یہ سسٹم آپ کا ٹھیک تو ہو نا، کہیں سے آپ ٹھیک کریں تو صحیح نا. کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ ہوگی. تیسرا تو کیا تھا پتہ نہیں، وہ مجھے بھول گیا. تیسرا ڈسٹریبیوشن آف پاور. بالکل یہی مین جو میں کنونس ہوں نا جی اس بات پہ. میں ہوں ہی اس لیے کنونس کہ آپ کی پولیٹیکل سسٹم کے اندر لوگوں کے سٹیکس بڑھ جائیں گے. آج کیوں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یا آپ کے منسٹر، یا آپ کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس طرح بااختیار نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کسی سسٹم سے نکل کے آئی نہیں ہوئے. سر پولیٹیکل سسٹم یا ڈیموکریسی کا سب سے بڑا محافظ کون ہوگا؟ عوام ہوگی نا. 25 کروڑ لوگ ہیں نا ہم. تو اگر ہم 25 کروڑ یہ چاہیں کہ ہمارے اوپر جمہوریت ہونی چاہیے تو کون ہٹا سکتا ہے سر؟ تو لوگوں کے سٹیکس پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہیں ہی نہیں. سر جو بھی آ جاتا ہے 28 بھی آ جائے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں لوگوں کے کتنے سٹیکس ہیں؟ آپ کا 2/3 میجورٹی کا پرائم منسٹر نکلا، لوگ باہر نکلے. آپ کا پہلا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر پھانسی چڑھ گیا، لوگ باہر نکلے. ابھی عمران خان کی آپ سپورٹ کریں، کل اس کی تاریخ ہے، اگر 1 لاکھ بندہ سپریم کورٹ چلا جائے تو فیصلہ نہیں ملے گا اس کو. سر لوگ نہیں ہیں آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ. اور کیوں نہیں ہیں؟
میں چاہتا ہوں کہ وہ ہوں، کیونکہ ان کو ڈلیوری کوئی کر نہیں رہا ہے، ان کا لیڈر. سر آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اب اور بحث ہم نے کیوں شروع کرنی ہے؟ میں صوبوں پہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جس جو پی ٹی آئی کی آخری دنوں میں سارے ضمنی الیکشن تو نون لیگ جیت رہی تھی، تو جیسے سائڈ چینج ہوئی تو کچھ کا کچھ بن گیا. سر یہ بڑی زبردست قوم ہے، یہ بڑے اچھے ووٹ ڈالتی ہے، لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، جب تک آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں، جب تک آپ کے پولیٹیکل لوگ ایک سسٹم سے پروو کر کے اپنے آپ کو نہیں سامنے آئیں گے، ڈلیور نہیں کریں گے. اور دکان کی ہم نے مثال دی تھی، آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ہم نے بات کی، اس کو بچانے کے لیے نکل آئے نا لوگ، آپ کے لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں نکلتے. سب سے بڑا ڈیتھ ٹریپ یہ جو صوبے اتنے بڑے لے کے بیٹھے ہوئے، یہ انہی پولیٹیشنز کے لیے ہی ہے، یہی مرتے ہیں، یہی بنا دیں تو شاید یہی بہتر ہو جائے، ان کا فائدہ ہو جائے.